کیا آپ جانتے ہیں کہ میر مرتضیٰ بھٹو کو اپنے باپ کا سیاسی وارث کیوں نہ بننے دیا گیا؟ اپنے بھائی کی اچانک موت کی خبر سن کر ننگے پیر ہاسپٹل میں دوڑی چلی آنے والی بے نظیر بھٹو اور ان کے شوہر پر مرتضیٰ کے قتل کا الزام کیوں لگا؟ مرتضیٰ کے قتل کے فوری بعد جب ان کی بیوہ غنوہ کا اپنی ہی ساس نصرت بھٹو سے لاڑکانہ میں الیکشن ٹاکرا ہوا تو رزلٹ کیا نکلا تھا؟ میر مرتضیٰ بھٹو کے بیٹے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی اور ہم جنس پرستی کے حوالے سے جونیئر بھٹو کے پوائنٹ آف ویو کو پبلک سے چھپایا کیوں جاتا ہے؟ مرتضیٰ اپنے بہنوئی آصف زرداری کو بھیڑیا کیوں کہتے تھے؟ ان کی مسلح جماعت الذوالفقار نے انتقام لیتے ہوئے کن مشہور سیاسی لوگوں کو قتل کیا؟ اور ہاں، میر مرتضیٰ بھٹو کی بیوہ اور بچے کس ملک میں رہتے ہیں اور کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے بڑے صاحبزادے میر مرتضیٰ بھٹو کے ایسے ہی 20 فیکٹس شیئر کیے جائیں گے جو ان کے ساتھ دفن ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سو لیٹس بگن۔ 1977 میں ہونے والے انتخابات میں میر مرتضیٰ بھٹو اپنے والد کی الیکشن کیمپین کرتے ہوئے نظر آئے۔ تب مسٹر بھٹو نے انہیں لاڑکانہ میں اپنی انتخابی مہم کا انچارج بنایا ہوا تھا۔ مشہور برطانوی لکھاری شیام بھاٹیا کی کتاب کے مطابق میر مرتضیٰ بھٹو سے 1989 میں دمشق کے شیریٹن ہوٹل میں ملاقات ہوئی۔ مرتضیٰ نے مجھے بتایا کہ میرے بابا ذوالفقار علی بھٹو نے بے نظیر کے بجائے مجھے اپنا سیاسی جانشین بنایا تھا، لیکن بعد میں میری بہن اور بہنوئی نے شہید بھٹو کی پیپلز پارٹی کو ہائی جیک کر لیا۔ شیخ رشید احمد بتایا کرتے ہیں کہ مرتضیٰ بھٹو اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں اتنا خوبصورت تھا کہ 100 لڑکیاں اس پر مرتی تھیں۔ ان دنوں شیخ رشید راولپنڈی کے گورڈن کالج جبکہ مرتضیٰ بھٹو سر سید کالج میں پڑھتے تھے۔ شیخ صاحب کالج پولیٹکس میں تھے۔ ایک دن وہ مرتضیٰ سے کہنے لگے، تم میرے کالج میں مت آیا کرو، تمہارے ایک چکر لگانے سے میری 500 ووٹرز لڑکیاں مجھے چھوڑ کر تمہاری حمایتی بن جاتی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے وقت میر مرتضیٰ بھٹو اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ لندن کے ایک فلیٹ میں رہ رہے تھے۔ جیسے ہی انہیں باپ کی پھانسی کی خبر ملی، وہ اپنے فلیٹ سے باہر نکل آئے۔ اس وقت تک دنیا بھر کا میڈیا ان کے فلیٹ کے سامنے جمع ہو چکا تھا۔ مرتضیٰ بھٹو نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا، جنرل ضیاء نے میرے والد کا نام ختم کرنے کی کوشش کی اور اب اس نے انہیں مار ڈالا۔ شیام بھاٹیا اپنی کتاب گڈ بائے شہزادی میں لکھتے ہیں کہ میر مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو نے خفیہ طور پر دلی میں واقع اندرا گاندھی کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کی۔ انڈین پریس کی رپورٹس کے مطابق مرتضیٰ بھٹو نے اندرا گاندھی سے مالی امداد کا تقاضا کیا۔ اندرا گاندھی نے خطی رقم انہیں دی تھی۔ خیر، ان دعووں میں کتنی صداقت ہے اور کتنا جھوٹ، یہ تو وثوق سے نہیں کہا جا سکتا۔ میر مرتضیٰ بھٹو کی بندوق بردار تنظیم الذوالفقار پر پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے الزامات تھے۔ اس دور کے اخباروں کو کھنگالا جائے تو معلوم پڑے گا کہ مارچ 1981 میں پشاور سے کابل جانے والے PIA کے طیارے کو ہائی جیک کرنے والوں کا تعلق بھی الذوالفقار سے تھا۔ 25 ستمبر 1981 کو جمعۃ المبارک کے روز چودھری ظہور الہی کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی۔ اصل ٹارگٹ اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین تھے، لیکن گولی چودھری ظہور الہی کو آن لگی۔ جسٹس مشتاق حسین کو معمولی زخم آئے جبکہ MA رحمان محفوظ رہے۔ اس قاتلانہ حملے کی ذمہ داری میر مرتضیٰ بھٹو نے قبول کر لی اور کہا کہ یہ ان کی تنظیم الذوالفقار کی کارروائی ہے۔ منو بھائی مرحوم اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک محفل میں میر مرتضیٰ سے پوچھا کہ آپ کا قدرتی تعاون کس کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ انہیں بتایا، اگرچہ میں زرداری کو پسند نہیں کرتا مگر اپنی بہن بے نظیر کو بھیڑیوں کے نرغے میں بھی تو نہیں چھوڑ سکتا۔ سابق صدر پاکستان فاروق احمد لغاری کے مطابق مسٹر زرداری اور میر مرتضیٰ بھٹو ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے تھے۔ ان کے مطابق ایک بار زرداری کہنے لگے، یا وہ رہے گا یا میں رہوں گا۔ مرتضیٰ بھٹو نے اپنی جلا وطنی کے کئی سال افغانستان میں گزارے۔ یہی رہتے ہوئے انہوں نے افغان وزارت خارجہ کے ایک آفیسر کی بیٹی فوزیہ فصیح الدین سے شادی کی، جبکہ شاہ نواز بھٹو نے فوزیہ کی بہن ریحانہ فصیح سے شادی کی۔ بیگم نصرت بھٹو اپنے دونوں بیٹوں کی شادی ایرانی فیملی میں کروانا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس بات سے ناخوش تھی کہ
کہ ان کے بیٹوں نے ایک افغان اہلکار کی بیٹیوں سے شادی کیوں کی۔ 29 مئی 1982 کے روز کابل شہر میں مرتضیٰ بھٹو کی بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام فاطمہ بھٹو ہے۔ ابھی فاطمہ کی عمر 1 سال بھی نہیں ہوئی تھی کہ فوزیہ فصیح الدین کو مرتضیٰ بھٹو نے طلاق دے دی اور وہ اپنی معصوم بچی کو چھوڑ کر امریکہ چلی گئی۔ دمشق میں جلا وطنی کے دوران میر مرتضیٰ بھٹو کی ملاقات لبنانی نژاد مس غنوہ سے ہوئی جو وہاں کی مشہور ڈانسر تھی۔ کچھ لوگ تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ غنوہ مرتضیٰ بھٹو کی بیٹی فاطمہ بھٹو کی ڈانس ٹرینر تھی۔ خیر، غنوہ اور مرتضیٰ میں قربتیں بڑھنے لگی، دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا اور ایک روز غنوہ میر مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی۔ غنوہ سے میر مرتضیٰ بھٹو کا ایک ہی بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ذوالفقار علی بھٹو جونیئر ہے۔ میر مرتضیٰ بھٹو ایک طویل عرصے کی جلا وطنی کے بعد 3 نومبر 1993 کو کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ ہوئے تو جیالوں نے ان کا زبردست استقبال کیا۔ اس موقع پر کارکنان چمکی حیدر کی تلوار، آ گیا بھٹو کا پگدار اور آ گیا بھائی آ گیا بھٹو کا وارث آ گیا کے فلک شگاف نعرے لگاتے رہے، جو کہ یقیناً بے نظیر بھٹو کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ بے نظیر بھٹو کی وزارت عظمیٰ کے دوران مرتضیٰ بھٹو کے ساتھیوں پر تھانوں میں پرچے کاٹے گئے اور پکڑ دھکڑ ہونے لگی۔ ایک روز تقریر کرتے ہوئے مرتضیٰ بھٹو نے کہا تھا، میں کہتا ہوں سوچ لو، اپنا حساب کتاب رکھو، میرے کارکنوں کو ہاتھ مت لگاؤ، انہیں تنگ مت کرو۔ میں وہ مسیحا نہیں ہوں کہ کوئی ایک گال پر تھپڑ مارے تو میں دوسرا آگے کر دوں۔ اگر کسی نے ہمیں تھپڑ مارا تو ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ مرتضیٰ بھٹو کی صاحبزادی فاطمہ بھٹو کے مطابق ان کے والد آصف زرداری کو ہمیشہ چور کہتے تھے۔ آصف علی زرداری نے میر مرتضیٰ بھٹو سے اپنی دوسری ملاقات کے دوران ان کو رشوت کی ترغیب دی اور کہا کہ وہ مڈل ایسٹ میں ایک ڈیل کر رہے ہیں اور اگر مرتضیٰ چاہے تو وہ ان کو بھی پارٹنر بنا سکتے ہیں۔ میرے باپ نے آصف زرداری کو جواب دیا، مسٹر زرداری، ہم بھٹوز ایسا نہیں کرتے۔ 1993 کے عام انتخابات میں میر مرتضیٰ بھٹو نے شہید بھٹو کمیٹی نام کی سیاسی جماعت سے لاڑکانہ کی سیٹ سے الیکشن لڑا۔ ان کے مقابلے میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے حاجی منور علی عباسی کو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ دیا۔ بے نظیر اپنے امیدوار کی انتخابی مہم چلا رہی تھی جبکہ نصرت بھٹو اپنے بیٹے مرتضیٰ کی الیکشن کیمپین کے لیے گھر گھر پہنچ رہی تھی۔ اپنے جلسوں میں بیگم بھٹو کہا کرتی تھی کہ میرا شیر جوان بیٹا ہو اپنے باپ پر گیا ہے۔ الیکشن کا رزلٹ آیا تو منور عباسی کے 20,748 ووٹوں کے مقابلے میں مرتضیٰ بھٹو 22,837 ووٹ لے کر جیت چکے تھے اور وہ پہلی بار سندھ اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ میں نے دائیں جانب اس فوٹیج میں زمین پر بیٹھ کر برتن دھونے والا یہ نوجوان بھٹو خاندان کا اصلی وارث ذوالفقار علی بھٹو جونیئر ہے، جبکہ بائیں جانب پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو ہیں جو دنیا بھر میں مزے سے گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ مرتضیٰ بھٹو کا بیٹا جونیئر بھٹو لو پروفائل میں رہنا پسند کرتا ہے۔ جونیئر بھٹو کے حوالے سے ہمارے میڈیا پر اکثر یہ ڈیبیٹ کی جاتی رہی ہے کہ وہ ہم جنس پرست ہے، اور ویسے بھی اپنے انٹرویوز میں جونیئر بھٹو خود کو پراؤڈ کوئر مسلم بتا چکے ہیں۔ یہاں میں آپ کے علم میں لاتی چلوں کہ کوئر ایسے مرد کو کہا جاتا ہے جو بیک وقت جنسی رجحانات میں مخالف اور ہم جنس دونوں میں دلچسپی رکھتا ہو۔ اور دوستو، ویسے بھی جونیئر بھٹو کی پرائیویٹ لائف سے کسی کو کیا لینا دینا۔ 18 ستمبر 1996 کو میر مرتضیٰ بھٹو نے اپنی 42ویں سالگرہ منائی۔ اس موقع پر وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے انہیں نیک تمناؤں کے ساتھ پھولوں کا تحفہ اور کیک بھیجا۔ اس کے ٹھیک 2 روز بعد 20 ستمبر کی رات جب مرتضیٰ بھٹو اپنے گھر لوٹ رہے تھے تو 70 کلفٹن کے باہر پولیس اہلکاروں نے ان کی گاڑی پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ میر مرتضیٰ بھٹو اپنے 6 ساتھیوں سمیت جاں بحق ہو گئے۔ اپنے بھائی کی موت کی خبر سنتے ہی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو ننگے پاؤں مڈ ایسٹ اسپتال میں دوڑی چلی آئی۔ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کی عمر صرف 6 سال تھی جبکہ فاطمہ بھٹو 14 برس کی تھی۔ مرتضیٰ کی ماں نصرت بھٹو جو اپنے شوہر کی پھانسی اور اپنا سہاگ اجڑنے پر بھی چٹان بن کر کھڑی رہی، جسے جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہونے والا ظلم و ستم بھی نہ جھکا پایا، اس نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے شاہ نواز بھٹو کی جوانی میں پراسرار موت بھی دیکھی، لیکن پھر اسی نصرت بھٹو نے اپنے لاڈلے بیٹے میر مرتضیٰ بھٹو کی لاش دیکھی تو ماں کی ممتا کو وہ روگ لگا
کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ بیگم نصرت بھٹو ایک دماغی بیماری میں مبتلا ہو گئی اور وہ زندہ لاش بن کر رہ گئی۔ مرتضیٰ بھٹو کے قتل کی FIR میں آصف زرداری کا نام شامل نہیں تھا، مگر بعد میں ان کا نام شامل کیا گیا۔ ان کے قتل کے بعد اپوزیشن نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وزیر اعظم اپنے بھائی کو نہ بچا سکی، وہ عوام یا کسی دوسرے شہری کو کیا تحفظ دے پائیں گی۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت ریت کی دیوار ثابت ہوئی اور مرتضیٰ کے قتل کے تقریباً 1 ماہ بعد صدر فاروق لغاری نے ان کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ مرتضیٰ بھٹو کی بیوہ غنمہ بھٹو نے اپنی زندگی کا پہلا الیکشن 1997 میں اپنی ساس نصرت بھٹو کے خلاف لڑا تھا۔ اپنے سسر ذوالفقار علی بھٹو کے حلقہ انتخاب NA 164 لاڑکانہ سے مکہ کے نشان سے الیکشن لڑنے والی غنمہ بھٹو اپنی حریف بیگم نصرت بھٹو سے الیکشن ہار گئی۔ غنمہ بھٹو 2013 میں آصف زرداری کی بہن فلریال تالپور سے بھی الیکشن میں شکست کھا گئی تھی۔ مرتضیٰ بھٹو کی بیٹی فاطمہ بھٹو ایک آزاد خیال رائٹر ہیں۔ وہ اردو اخبار روزنامہ جنگ، دی نیوز اور دی گارجین سمیت کئی غیر ملکی جریدوں کے لیے لکھتی ہیں۔ فاطمہ اور بلاول بھٹو کے حوالے سے ماضی قریب میں یہ افواہیں سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کرتی رہی ہیں کہ دونوں کزنز آپس میں شادی کرنے والے ہیں۔ آج سے چند ہفتے قبل فاطمہ بھٹو نے اپنے انگریز دوست گرام جبران سے شادی کی۔ نکاح سے قبل گرام نے اسلام قبول کیا۔ اس ایونٹ کی تصاویر آپ بھی سوشل میڈیا پر دیکھ چکے ہوں گے۔ یاد رہے کہ فاطمہ بھٹو کی خالہ صنم بھٹو کی بیٹی آزادی حسین بھی ایک انگریز سے شادی کر چکی ہیں۔ آئی ہوپ آپ ہماری آج کی ویڈیو کو پسند کرتے ہوئے اپنے دوست احباب اور ہم خیال لوگوں تک شیئر کریں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو پر ایکسکلوسیو ڈاکیومنٹری دیکھنے کے لیے آپ یہاں اوپر کلک کر سکتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کی بایوگرافی کے لیے یہاں نیچے، اور آپ کو نصرت بھٹو کے فیکٹس یہاں ملیں گے۔ الیکشن باکس سبسکرائب کرنے، ملتے ہیں کسی نئے ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔